پتہ چل جائے تو کس طرح سے اس کا فیملی کر سکتی ہے، علاج کروا سکتی ہے. میں آؤں گا اختر کمال صاحب آپ کی طرف. آج کل معاشرے میں ہمارے یہ میں اس کو یہی کہوں گا کہ یہ مریض زیادہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ اس میں سب کا ایک کردار ہوتا ہے، فیملی کا بھی کردار ہوتا ہے، دوستوں کا بھی کردار ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ زیادہ تر کیوں پھیل رہا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں مائنڈ سائنس کا. ایک چیز ہوتی ہے 3P، اس کو کہتے ہیں پین پلیجر پوزیشن جو ہوتی ہے. اس کی ابتدا نوجوانوں میں جو بات کرتا ہوں وہ ہوتی ہے پلیجر سے ہوتی ہے. جیسے آئس کرسٹل میتھ، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، جیسے ابھی انہوں نے بھی جیسے بتایا کہ ڈفرینٹ اسٹیج ہوتے ہیں، تو اسٹارٹ جو ہوتا ہے وہ پلیجر سے ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی پارٹی میں چلا گیا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں یوز ابیوز دین ایڈکشن. اب کرسٹل کا جیسے میں بتاتا ہوں کہ اس میں پلیجر وہ اس لیے لیتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے آپ کے اندر ایک اسٹرینتھ آ جائے گی، یعنی کہ اسٹیمولیشن والی بات ہوتی ہے کہ جیسے انرجی ڈرنک آپ نے پی لیا، یہ سارا کچھ کر لیا، اس پہ آپ کا فوکس ہو جائے گا، آپ زیادہ اسٹڈی کر سکتے ہو وغیرہ وغیرہ. جیسے کام کر رہے ہیں تو اگر وہ 12 گھنٹے کام کرتا ہے تو 18 گھنٹے کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی اس طرح کا اس کا ایک وہ بن جاتا ہے. میں پرٹیکولرلی اسٹوڈنٹ کے حوالے سے میں بتا رہا تھا، تو وہ ان کو شروع میں بڑا اچھا ہوتا ہے پلیجر. اب وہ مائنڈ سائنس جو ہماری کہتی ہے کہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی اسٹوری جو ہوتا ہے سب کانشیس مائنڈ، اب وہ پلیجر سے اس نے اس چیز کو ایسوسیٹ کر لیا اور اس کو وقتی زور سے فائدہ بھی ہوا تو وہ اس راہ پہ چل پڑا. اسٹڈی اچھی ہوئی، جو بھی ہوا فلاں ہوا، سارا کچھ ہوا. اس طریقے سے اس کی ایڈکشن جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. اب سر دیکھیں، ماں باپ کا پتہ یا پیئرس یا فرینڈ کزن وغیرہ، ہم نے تو ذہنی جو تکلیفیں ہیں یا جو مینٹل ہیلتھ اس کو ایک ٹیبو بنایا ہوا ہے کہ کسی سے ہم کہیں گے کہ تو مینٹل ہو گیا، تو پاگل ہو گیا، یا فلانا ہو گیا. یاسر نے جیسے بڑی پیاری اچھی بات کی کہ اس کو ایز اے ڈیزیز ہی لینا چاہیے. لیکن یہ سر یہ کچھ تھوڑا سا ایموشن کا کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ کمیونیکیشن ہوتا ہے. کمیونیکیشن میں اگر آپ سب سے اہم چیز اجازت دے تو ایک چھوٹی سی بالکل کوئکلی اسٹوری آپ کو. ایک اسٹوڈنٹ کا بالکل یہ سچا واقعہ ہے، ابھی کوئی 4-5 ماہ پہلے کی بات ہے. او لیول کی جو اسٹوڈنٹ کی ایج ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہی. میں پرسنلی اس کو جانتا ہوں کہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ، برائٹ اسٹار، سارا کچھ. لیکن جو نام نہیں لوں گا، جو پرائیویٹ اس میں جس طریقے سے ہوتا ہے کہ بھئی مارکس کر دیے یہ وہ فلاں. ان شارٹ یہ تھا کہ بچے نے کہا کہ بھئی میں فلاں دن آفٹر 2 days آئی ایم گوئنگ ٹو سوسائڈ، اور میں یہ نیٹی جیٹی اور یہ وہ فلانا. تو ہم نے اور ہمارا جو میرا پارٹنر ہے اسلم، ہم نے اس کے والد کو لوکیٹ کیا اور اس کو کہا کہ بھئی آج جو ہے آپ اپنے بچے سے اچھی طریقے سے مل لیں، ہو سکتا ہے کہ کل آپ اس کو نہ دیں گے. آپ یقین کریں اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی. وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا آپ کا اس کو پریشر ہے، گریڈ اچھے گریڈ، یہ گریڈ وہ گریڈ، اور ہم اس کو پرسنلی جانتے ہیں، ہم نے اس کو ٹیوٹر ایسے وہ کیا ہوا ہے. وہ بہت اچھا بچہ ہے، اور وہ جو ہے نا اب آج آ چکا ہے اس پہ نشے پہ، آئس پہ. اور آئس کا تو چلو آپ چھوڑیں، یہ جو چیز ہے یہ آپ آج اس سے مل رہے ہیں آفٹر 2 یا 3 days، تو اس کے تو بالکل ہاتھ پاؤں پھول گئے. پھر اس کو یہی بتایا کہ اس کو گلے لگاؤ اور اس کو بتاؤ کہ بیٹا تم ہمارے لیے بہت قیمتی ہو، تم ہماری زندگی ہو، سب کچھ. forget about this grade, we love you. اور یہ اب یقین کریں کوئی دوا نہیں، کوئی کچھ ایسی چیز نہیں، کوئی کاؤنسلنگ نہیں. اس وجہ سے والد اس کے ساتھ وہ ہوا، جیل اپ ہوا. اور یقین کریں کہ وہ اب ماشاءاللہ اب تو خیر وہ باہر اب بہتر ہے. یاسر میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں ریکوری سینٹر کے، اور رات دن آپ کا یہی کام ہے. نشے کے مریض کے مراحل کیا ہے؟ آخر مراحل کیا ہے؟ کیوں اس طرف آ جاتے ہیں اور اس طرف کیوں مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ نشہ کرنے لگتے ہیں؟ اس کی وجوہات آپ کیونکہ علاج کرتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ زیادہ تر مریض کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے کہ سر نے کہا تعلیم کا حوالہ ہے، گھریلو مسائل، یا کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس سوال کو یوں سمجھیں کہ نشے میں آنے کی وجوہات، اس کے مراحل اور پھر اس کی مجبوری. دیکھیں نشے میں آنے کی وجوہات کسی بھی انسان کی بے تحاشا ہو سکتی ہے، ہر کسی کی مختلف ہو سکتی ہے. جیسے انہوں نے ابھی اختر صاحب نے کہا کہ پڑھائی کا اور گریڈز کا پریشر، کسی کو کمائی کا ٹینشن، کسی کو آج کل جو ہمارے اکنامیکل کنڈیشنز ہوئے ہوئے ہیں، گھر کے بلوں کا کہاں سے آیا، کیسے آیا جو ہمارے معاشرے میں صلاحیت کر گیا ہے؟ سر انفارچونیٹلی جو 80s کی جو وار تھی ہماری،
افغان وار آپ کو پتا ہے دنیا میں مینیمار یہ جس کو برما کہتے ہیں اور یہ جو تھائی لینڈ کا ایریا ہے چائنا کا یہ بڑا اس کو گولڈن ٹرائنگل ایریا کہلاتا ہے. یہاں اس کی بہت زیادہ پروٹیکشن. اور اس کے بعد جو سیکنڈ جو ہے وہ ہے افغانستان کا اس کو ہم کہتے ہیں گولڈن کریسنٹ 90% یہاں ہوتی. پھر وہ میکسیکو میں وہ کہتے ہیں ہیروئن اور یہ اس طرح کی چیزیں. دنیا کا یہ تیسرا جو ہے لوکریٹو یا پروفیٹیبل بزنس ہے آفٹر جو آپ کے جو آرمز وغیرہ وہ تو ایک الگ بات ہے. اب سر ہوا یہ تھا کہ جب وہ وار ہوئی اس کے بعد سب سے پہلے ہیروئن وغیرہ اور کلاشن کو کلجا میں تو ظاہر ہم نے بھی بچپن گزارا کبھی یہ چرس اور بنگ اور یہ سب یہ چیزیں سنتے تھے سارا کچھ تھا. یہ اس کے بیسیکلی اسی کی فارم ہے. اب جو ڈینجرس چیز ہے ابھی میں آپ کے پوائنٹ پہ ابھی میں بتا دوں گا کہ اس کو پکڑتے کس طریقے سے, لیکن میں دوسری بات بتا رہا ہوں کہ جیسے وہ نیٹو کا دور تھا اور وار چل رہی اس کیمیکل کا بھی مجھے نام یاد نہیں تو وہ افیم سے ریفائن کر کے اس کو جو ہے نا ہیروئن بناتے تھے. اب وہ سلسلہ بند ہو گیا اور بڑی انٹرسٹنگلی طالبان کے جو اس وقت کا ایرا تھا اس میں 0% ہو گئی تھی ڈرگس کی. اب وہ کیمیکل سر ایسا ہوتا تھا کہ ریفائن کر کے اور زیادہ تر 90% اس کی جو یوزیج ہے جو اس کے جو بائر ہیں وہ یورپ اور امریکہ ہی ہوتے تھے وہاں پہ. اب کیا ہوا کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ کیمیکل جب آ گیا تو یہ دیسی طریقے سے بنا رہے ہیں اور دیٹ از ٹو ڈینجرس اور زیادہ خطرناک ہے. کرسٹل کا سر ایک تو اسٹفنگ ہوتی ہے کہ ناک سے جیسے وہ کر لیا ہے, اس کی لکوڈ فارم ہوتی ہے, ایک اس کی ٹیبلٹ ٹائپ کی ہو جاتی ہے, ایک بالکل ایک ٹافی ٹائپ کے جس طرح ہوتا ہے وہ بنا کے اس کو وہ کر لیتی ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ یہ جو آئی بال ہوتی ہے وہ ایک اس سے کچھ تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے کہ آئی بال اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک چمک نہیں ہوتی, اسپارک نہیں ہوتی اس کے اندر بندے کی. دوسرا یہ ہے کہ وہ بے چینی بڑی ہوتی, وہ ایک جگہ اتنی دیر ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا, ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, کہ بس ایک وہ اسٹیمولیشن میں نے بات کی نا کہ میں بس ٹارزن ہوں, میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں گا سارا کچھ. پھر جیسے یاسر نے بھی بتایا کرنے سے اسٹیمنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہر کام میں کر دوں گا, پہاڑ سے بھی میں نیچے کود جاؤں. اسٹیمنا سے اس کا تعلق بالکل زیرو اسٹیمنا سے نہیں. اس کا بیسیکلی یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ آپ کے جو مائنڈ جو برین کے جو ہارمونز ہوتے ہیں یہ اس کو ایکٹیو ویسے جیسے بھی کہنا نہیں چاہیے جو اسٹنگ وغیرہ کی جو باٹل جو چل رہی ہے یہ بھی اسی کی ایک فارم. خدا کے واسطے جو ہماری بات سن رہے ہیں جو ماں باپ یا جو ینگسٹر ہیں وہ اس چیز سے بڑا دور ہے. یہ بھی سیم کوئکلی وہی چیز کریں. اس کا بھی کولڈ ڈرنک ٹائپ کا جو ہے اور یہ جو نئی نئی کولڈ ڈرنکس آ رہی ہے اس سے تھوڑا پرہیز کیا جائے. وہی انرجی ڈرنک تو کہلاتی ہے لیکن بیسیکلی وہ اسٹیمولیشن ہی ان کی ہو جاتی ہے. اس میں ایک طرح سے ان میں فیول فائر انرجی اور ایک طرح سے وہ کہ میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں. اور جیسے یاسر نے بتایا اب وہ چیز جب آپ کے جم گئی, جب آپ اس کے ایڈکٹ ہو گئے, جب اس کے آپ عادی ہو گئے تو بیسیکلی جو